نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک صحابی رسول، ایک عاشق رسول، ایک سچے اور سچے مومن حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے سارے صحابہ ہی ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے انشاءاللہ ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کا امتحان لیا، ان کے دلوں سے تقوی کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جن کے امتحان کا رزلٹ بھی اللہ پاک اناؤنس کر رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، اور اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو سرٹیفکیٹ میں نے صحابہ کو دیا ہے، اس بنیاد پر دیا ہے کہ ان کے دل کے اندر سب سے زیادہ خوف اللہ تعالیٰ کا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا رازدان ہونے کا بھی جو ہے وہ اعزاز حاصل ہے۔ یہ صحابی رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پر جاسوس بنا کر دشمن کے کیمپ میں بھیجا ہے جی۔ اور آپ علیہ السلام سے آئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور سردی بڑی اس کو لگ رہی ہے اور گھٹنوں میں ہاتھ دے کے اور بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کون؟ کہا جی میں حذیفہ بن الیمان۔ بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جی مجھے سردی لگ رہی ہے اس لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی تیرے ذمہ ایک ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ علیہ السلام ہر صحابی کے متعلق جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا خاصیت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی ذہانت کے جو تھے وہ اہل تھے، اور حاضر دماغی اور رازداری ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو وہ فوراً تیار ہو گئے، حالانکہ اس موقع پہ دشمن کے کیمپ پہ جانا اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے برابر ہے، لیکن وہ گئے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہاں جا کر کوئی حرکت نہ کرنا، صرف وہاں کی خبر لے کر آؤ کہ ان کے کیمپ میں کیا صورتحال ہے، وہ کیا پلان کر رہے ہیں، کیا مشورہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں وہاں چلا گیا، ان کے لوگوں میں شامل ہو گیا، اور چیم گوئیاں وہاں ہو رہی تھیں، مختلف ٹاپکس پہ بات ہو رہی تھی۔ ابو سفیان جو ان کا لیڈر تھا، جو بات کرنے لگا، وہ کہنے لگا میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، دیکھ لو ساتھ والے کو پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے گروپ کا آدمی تمہارے، تو ہر بندہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں نے پوچھا تو کون؟ اس نے کہا جی تو مجھے نہیں جانتا۔ تو بہرحال انہوں نے گفتگو کی، اور تیز آندھی چل رہی تھی، طوفان تھا اور سردی تھی، اور وہ دل ہارے بیٹھے تھے، اور بنو قریظہ کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ بھی ڈسمس ہو گیا تھا۔ تو وہ واپسی کے سارے پروگرام بنا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو سب سے پہلے جا رہا ہوں، اور گھوڑے کی ایڑی لگائی اور چل پڑا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کو میں تیر سے نشانہ بنا سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا اس کو، لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ کوئی حرکت نہ کرنا۔ تو کہتے ہیں میں واپس آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور جب میں نماز سے فارغ ہوئے تو یعنی میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام میں جانے لگا تھا تو ایک دعا دی تھی، اللہم احفظ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرنا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو میں نے وہ سارا واقعہ بیان کیا، حضور پاک علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر جو یہودی تھے اور جو منافقین خاص طور پہ بہت زیادہ تھے،
تو منافقین کی جو گھنونی سازشیں تھیں اور جو مکروہ ریشہ دوانیاں تھیں، ان کی وجہ سے صحابہ کرام کو اکثر اوقات تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام منافقین کی لسٹ حضرت حذیفہ بن الجمان کو بتا دی کہ یہ ہیں، ان پہ نظر رکھنا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ تو بہرحال ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ بن الجمان سے پوچھا کہ میرے جتنے گورنر ہیں کیا ان کے اندر بھی کوئی منافق ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا جی ہاں، ایک تمہارا جو ہے وہ گورنر ہے وہ منافق ہے، بھائی نام بتا دو۔ کہا جی نام تو میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے حیران ہوئے کہ چند دن کے بعد وہی جو میری لسٹ میں تھا اس کو معزول کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے لگا نام نہیں بتایا تھا ان کو، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی عام ہستی نہیں تھی، بڑی خاص تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر تو وہ عمر ہوتے۔ اور یہ بھی آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت حذیفہ سے کہا، اے حذیفہ میں تجھ سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے منافقوں کی لسٹ بتا دے، لیکن کم از کم اتنا بتا دے کہ میرا نام تو ان منافقوں کی لسٹ میں نہیں ہے، نہیں آپ کا نام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا میں ایک تھوڑا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا آج صبح کیسے کی؟ کیا پوچھا جی؟ آج صبح کیسے کی؟ تو انہوں نے کہا جی میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، میں اس چیز کا قائل ہوں جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی، میں اس چیز کا قائل ہوں جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی، اور جس کو میں نے نہیں دیکھا میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ ادا کر لیتا ہوں، اور دنیا میں میرے پاس وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے حیران ہوئے کہ یہ جو 6 باتیں آپ نے کی ہیں بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ پریشان نہ ہوں، میں ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات جو میں نے کی ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ پاک نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے اموالکم و اولادکم فتنۃ۔ تو کہ کون سا آدمی ہے جو اپنی اولاد سے اور اپنے مال سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتا؟ تو میں نے اس ریفرنس میں کہا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، یعنی اپنے میں بیوی بچوں سے اور مال سے محبت کرتا ہوں۔ اور جو میں نے دوسری بات کہی کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الموت حق، موت حق ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم میں سے ہر ایک بندہ تمنا کرتا ہے کہ وہ 1000 برس جیے، کوئی جانا نہیں چاہتا۔ اور اللہ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ، ہر آدمی موت سے بھاگتا ہے۔ اور جو تیسری میں نے بات کی کہ جو شے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی میں اس کا قائل ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن پاک جو ہے یہ کلام الہی ہے جی، یہ پیدا نہیں کیا، یہ مخلوق نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے لگی اسی وجہ سے لگے تھے کہ وقت کے حاکم نے یہ کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا نہیں قرآن مخلوق نہیں، کلام جو ہے یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو چیز میں نے دیکھی نہیں اس کی گواہی دیتا ہوں، یعنی میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے یہ، لیکن میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور جو اللہ کو کوئی دیکھ تو سکتا نہیں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور میں بغیر وضو کے صلاۃ ادا کر لیتا ہوں، یعنی میں درود پاک پڑھتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور چھٹی بات جو ہے زمین پر میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو آسمان پہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہیں، تو اس سے مراد میرے بیوی بچے ہیں، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تو اکیلا ہے ہاں جی۔ تو بہرحال یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے ایسی زندگی گزاری جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور جب وہ فوت ہونے لگے ہاں جی، تو کسی نے کہا بھئی آگے موت کا فرشتہ تو آنے والا ہے، موسٹ ویلکم، میرے لیے کفن لائے ہو ہاں جی۔ تو کسی نے پوچھا حضرت پریشان تو نہیں ہیں؟ کہا میں پریشان کیوں ہوں، میں نے ہمیشہ فقر کو غنا پر، تواضع کو تکبر پر، موت کو زندگی پر ترجیح دی ہے۔
اور آخری کلمات ان کے تھے حبیب جا اعلیٰ شوق لا افلح من ندیمہ، یہ الفاظ تھے کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے مطابق اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔